بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہاؤ یو آل؟ ہوپ یو آل گائز ویری ویل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج میرا ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے وہیں سے جہاں پر ہم نے اپنا لاسٹ ولاگ کیا تھا اینڈ یعنی کہ ہم گئے تھے شاپنگ کرنے. ٹھیک ہے نا. تو یہ $1 شاپ پہ گئی تھی میں. بہت اچھی چیزیں آئی بھی تھی یہاں پر. کچھ لو کوالٹیز بھی تھی اور کچھ اچھی کوالٹی کی بھی تھی. کچھ ورتھ اٹ بھی تھی یعنی 200 روپی شاپ تھی یہ. اور کچھ جو ہے وہ بہت ہی لو کوالٹی تھی. بالکل پیسوں کا ضیاع کرنے والی بات تھی. لیکن جو چیزیں مجھے چاہیے تھی وہ آگے میں آپ لوگ کو اپنا منی ہال دیتی ہوں جو آپ دیکھیں. بڑی زبردست چیزیں لی ہیں. مطلب وہی چیزیں لی ہیں جو مجھے ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ انجوائے کریں. یہ لوکل مارکیٹ ہے جو قریبی ہے ہماری طرف. اور بس ہم لوگ وہاں نکلے اور سوچا کہ چلو بھائی تھوڑی سی ونڈو شاپنگ کی جائے. گرمی تو بہت ہی شدید تھی. اور آپ لوگوں نے آج میرے تھمبنیل سے دیکھ لیا ہوگا کہ آج ہم کریں گے خوب ساری گپ شپ. اور بہت اچھا سا ایک ریلیشن شپ جو ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا وہ کریں گے ڈسکس. اور یہ ٹوٹلی میرے پوائنٹ آف ویو ہیں. ضروری نہیں ہے سب کی ایک ہی جیسی مینٹلٹی ہو, ایک ہی جیسی تھنکنگ ہو. میری تھنکنگ یہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. کچھ لوگ میری ان باتوں سے ڈینائی کریں گے اور کچھ لوگ ریلیٹ کریں گے. تو بس یہ چھوٹی سی چیٹ ہو سکتا ہے آپ لوگ کو مدد دے اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنانے میں. جو میں نے ازیوم کیا ہے یا جو میں نے دیکھا ہے بہت سے ریلیشن شپ میں, وہ کریں گے آج آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس. اور آپ لوگ یہاں دیکھتے جائیں, شاپنگ بھی انجوائے کریں. اور پھر آگے میں آپ لوگ کو سب چیزیں دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا لیا. اور تب تک ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک. یہ ولاگ میں سٹارٹ کروں گی شروع سے. یعنی کہ جب سے ایک میاں بیوی یعنی کہ ایک میاں بیوی ایک ریلیشن شپ میں بنتے ہیں اور شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں اس جگہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ایک لڑکی ایک گھر چھوڑ کے آپ کے لیے آپ کے گھر آ رہی ہے تو اس کے بھی کچھ خواب ہوتے ہیں, کچھ ڈیزائرز ہوتے ہیں جو آپ لوگ کو فلفل کرنے ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک سسرال والوں کا تعلق ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ایک جیسی ہو. یعنی کہ آپ کی زندگی بہت زیادہ اسموتھ ہو اور جو آپ نے سوچا ہو وہی ملے. تو کچھ جگہ صبر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے. یہ والا میرا ٹاپک اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ جو ٹین ایجرز ہیں, جو لڑکیاں آج کل شادی ہو رہی ہے اور جو اپنے نئے گھر نئی زندگی سٹارٹ کر رہی ہیں, تو ان کے لیے شاید بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو. تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ خواب لے کے وہ لڑکی اپنے گھر جاتی ہے اور وہاں پر اس کو ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ملتی ہیں. یعنی کہ جو آپ کہتے ہیں نا ایک ڈریم کچھ اور ہوتا ہے اور ایک حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تو حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے زندگی کو بہت پازیٹیولی جیا جا سکتا ہے. کیسے کہ آپ لوگ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس اگلوں سے نہیں لگائیں. مطلب آج کل تو ایسا دور ہے کہ ظاہر سی بات ہے میڈیا کا دور ہے. آپ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جان لیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, ہر چیز اوپنلی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ پھر بھی میں اس بات کی مانتی ہوں, مطلب اس بات کو مانتی ہوں کہ پھر بھی ایک بندے کو جب تک آپ اس کے ساتھ رہتے نہیں ہیں یا اس بندی کو جب تک آپ اس کے ساتھ ایک روم شیئر نہیں کرتے تب تک اس کی عادتوں کا, اس کی ہر چیزوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. یہ بات جب ہی ہوگی جب آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے, ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے. تو شروع میں کتنی ہی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, کتنی ہی چیزوں کو آپ کیا کریں کہ مل کے چلیں یا بہت اچھے سے ایک دوسرے کو جانا ہوا ہوتا ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ پھر بھی 50% انسان ایک دوسرے کو جانتا تبھی ہے جب اس کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرتا ہے. شادی کے بعد سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہمیں کچھ وعدے اپنے آپ سے کرنے چاہیے. مطلب کچھ وعدے اپنے آپ سے اور کچھ اپنے اسپاؤس سے. کچھ وعدے وہ اپنے آپ سے کرنے چاہیے بینگ اے لڑکی یعنی بینگ اے گرل کہ آپ اپنے گھر کی باتیں کبھی بھی اپنے میکے میں نہیں بتائیں گی. اچھا وقت تو چلو آپ بتا دیں, لیکن جو برا وقت ہے نا وہ کبھی بھی آپ اپنے میکے میں شیئر نہ کریں. اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی ویلیو بالکل ڈی ویلیو ہو جاتی ہے اور لوگ آپ سے ٹاکسک ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ان کے پاس کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. سیکنڈلی یہ کہ آپ کے میاں کی ہرگز بھی آپ کے میکے میں عزت نہیں ہوگی. اگر آپ چاہیں گی نا بعد میں وہ آپ کے ساتھ کتنا ہی اچھا ہو اور آپ کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہو, لیکن ایک آپ کے میکے والوں میں ایک خلش رہ ہی جاتی ہے کہ نہیں بھائی انہوں نے اس اسپیسیفک ٹائم میں ہماری بہن کو یا ہمارے مشکلات کھڑی کی تھی ہمارے لیے. میری یہ باتیں کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم وائلنس سہیں یعنی کہ ہم ابیوزنگ بیہیویئر سہیں, ہم مار پیٹ سہیں, ہرگز بھی نہیں. لیکن ہاں وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا جو گھروں کو برباد کر دیتی ہیں کہ آج میرے میاں نے یہ کر دیا, آج میری ساس نے یہ کر دیا, آج میری نند نے اس طرح میرے ساتھ بیہیو کیا. تو میرے خیال میں کہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ باتیں اگر ہم اپنے گھر میں ہر بات بتاتے ہیں, اوبویسلی وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے اپنا ریلیشن شپ ہوتا ہے, ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں, ہمارے سو کالڈ بہن بھائی ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے ہی فیور میں
ہمیشہ پارٹ لیتے ہیں. وہ کبھی بھی ہمیں برا اور ان کو اچھا نہیں کہیں گے. وہ ہمیشہ یہی سوچیں گے کہ نہیں بھائی ہماری بہن کے ساتھ یا ہماری بیٹی کے ساتھ یہ لوگ بہت زیادہ برے ہیں یا بہت زیادہ برا کر رہے ہیں. مجھے کچھ لوگ نا ہمیشہ یہ بات بولتے ہیں کہ آپ نا ہمیشہ سسرال والوں کے فیور میں بات کرتی ہیں اور جو ہے لڑکیوں کو کہتی ہیں کہ بس سہنا چاہیے اور کیسی بھی چیز ہو وہ برداشت کرنی چاہیے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ جو ہے ہر پریشانی ہر مشکل کو سہتے جائیں اور بس یہ کہ اپنی زندگی کا روگ بنا لیں. ہاں جہاں لگتا ہے آپ کو کہ آپ کی زندگی اچھے سے کچھ اچھے ٹریک پہ آ سکتی ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے مائنڈ سے نہیں مل رہے. آپ لوگ لڑکی کچھ سوچ رہی ہے، لڑکا کچھ سوچ رہے اور بس سالوں گزر گئے اور ان دی اینڈ 18 سال بعد طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں جب بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ فیصلہ یعنی کہ آپ اسی ٹاکسک ریلیشن شپ کو لے کے چلتے رہیں اور اپنے بچوں کی بھی زندگی برباد کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی الگ ہو جائیں. لیکن ہاں آج کل ہماری یوتھ نے نا طلاق کو بہت آسان سمجھ لیا ہے. سمجھتے ہیں بس سب کچھ بھی نہیں ہے، طلاق لو اور بس زندگی سکون سے گزارو، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. میں تھوڑا سا ویڈیو کی طرف آتی ہوں. آپ نے پورا ہال دیکھ لیا کیا کیا چیزیں میں نے لیں. بس وہی چیزیں لی ہیں جو گھر کی تھیں اور مجھے بہت نیڈ تھی. اور میرے ہسبینڈ رات کو لے کر آئے ایک زبردست سا گفٹ میرے لیے، انہیں آفس سے ملا تھا. تو یہ کہنے لگے اور مجھے اتنی پسند ہے نا یہ چاکلیٹ، میں نے بچپن میں بہت کھائی ہے اور یقین جانیے وہی اوتھینٹک سعودیہ والا ٹیسٹ تھا اس کا، اور یہ باہر کی ہی چاکلیٹ تھی. میں نے یہاں پر بھی ایک جگہ دیکھ کر آن لائن منگوائی تھی لیکن یقین جانے وہ ٹیسٹ ہرگز نہیں تھا. اور یہ اتنی مزیدار، میں تو ایسی خوش ہو گئی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگ کو بہت خوشی دے سکتی ہیں کبھی کبھی. بس ٹائم کل کرنے کا ایک اور میرے گھر میں فلسفہ یہ ہے کہ ہم لوگ مل کے کھیلتے ہیں لیڈو، اور سبھی کھیل رہے ہوتے ہیں اور ایک ٹائم اچھا سا انجوائے ہو جاتا ہے، ایک ٹائم اسپینڈ ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی چٹ چیٹ بھی ہو جاتی ہے. سو بیک ٹو آور ٹاپک، واپس آتی ہوں میں اپنے ٹاپک کی طرف. اور وہی بات کہ دیکھیں اگر اللہ میاں نے عورتوں میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں نہ رکھی ہوتی کہ وہ جو ہے اپنی زندگی، اپنا ایک 15-20 سال کا ایک وقت جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا ہو وہ چھوڑ کے دوسرے گھر میں چلے جائیں، تو ایسا ہرگز ہی نہیں ہوتا. مرد ہمیشہ گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں جاتے ہیں. مرد میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے جو اللہ میاں نے عورت میں دی ہے. تو عورت جو ہے نا بہت کچھ کر سکتی ہے. کچھ وقت کا جو ہے نا صبر، میں کہتی ہوں پروردگار وہ سود سمیت واپس کرتا ہے. آپ کی زندگی خود فہم خوش اچھے طریقے سے بہت ہی زیادہ اسموتھلی گزر سکتی ہے. ہاں میں مانتی ہوں کہ شروع کے جو ایک ریلیشن شپ کو اچھا بنانے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ہمیشہ لڑکی چاہتی ہے کہ مجھے اچھا ٹریٹ کیا جائے، میرے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا جائے، مجھے امپورٹنس دی جائے. اگر وہ نہ دے، مطلب ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، مطلب دو بھائی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم کسی ایک مرد کی لائف کو دیکھ کر دوسرے مرد کو کیسے جج کر سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. سیکنڈلی یہ ہو گیا ہے کہ آج کل جو ہماری نئی نسل ہے نا اس کو ان یوٹیوبرز نے، ان ٹک ٹاکرز نے، ان انفلوئنسرز نے بہت برباد کر کے رکھ دی ہے. کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو زندگی ہے نا وہ فیری ٹیل ہے اور وہ بڑی اچھے سے گزاری جائے گی. ہمارے ویلنٹائن وش کیا جائے گا، ہمیں سالگرہیں وش کی جائیں گی، ہمیں ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کی جائیں گی، ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا وی لائک اے پرنسس. ہرگز بھی نہیں. ہم ریئلٹی چیک کچھ اور ہی ہوتی ہے. زندگی جب ہم شروع کرتے ہیں نا، بھلے ہم نے شادی سے پہلے ملے ہوں، باتیں کی ہوں، سب کچھ کیا ہو، لیکن جو زندگی کی حقیقت ہوتی ہے نا وہ قدرے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور وہ جو ہے نا اس کا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ ہم نے تو پہلے زندگی میں یہ دیکھا تھا اور آپ ہمارے ساتھ یہ کہتے ہیں. اور جب یہ باتیں نکلتی ہیں نا کہ بھائی پہلے تو آپ ایسے تھے اور اب بدل گئے، تو یہ جو ہے نا آپ کی ریلیشن شپ کو اور برباد کر دیتی ہے. کیونکہ آپ کی وہ ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھ چکی ہوتی ہیں کہ آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ پھر ہم اس بندے کے ساتھ یہ کیسا انسان بدل گیا یا ہم بدل گئے. تو بات یہی ہے کہ ایکچولی جا کر ہی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار کر ہی پتہ چلتا ہے کہ زندگی بیسکلی ہے کیا. زندگی ایک وہ نہیں ہے، بالکل بیڈ آف روزز نہیں ہے جو آپ لوگوں کو بالکل جو ہے نا آرام سے اور سکون سے ملے. ظاہر سی بات ہے ہیڈلز آتے ہیں، ہماری ان میرڈ لائف میں بھی بہت ساری کمپلیکیشنز آتی ہیں کبھی کبھی، اور ہماری جو میرڈ لائف میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ آئے، ضرور آتی ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کی چیزوں کو اکنالج کیا جاتا ہے، آپ کو اہمیت دی جاتی ہے. وہ جو صبر آپ نے شروع میں کیا ہوتا ہے نا، اس صبر کا ریوارڈ ملنے کا وقت آتا ہے کہ جب اگر کوئی دوسری بہو آتی ہے تو اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ یار
ہماری جو پہلی بہو تھی وہ زیادہ اچھی تھی، یا کبھی دوسری بہو بھی آتی ہے تو پہلی بہو کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ یار دوسری بہت اچھی تھی اور پہلی نے ہمیں ذرا مشکل ٹائم دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا صبر جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ میں ایک عورت ہوں، اور جو باتیں میں شاید کل اپنی بیٹی کو بتا رہی ہوں گی کہ بیٹا گھر میں بسنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا شوہر اور آپ کی زندگی یا آپ کے بچے، گھر جو ہے وہ پوری فیملی بناتی ہے۔ اوبویسلی جس سے بھی آپ شادی کریں گے وہ اکیلا تو ہوگا نہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو چاہے گا کہ بھائی ہم یتیم خانوں میں جا کے شادی کر لیں، میرا نہیں خیال ہے نا۔ تو یتیم خانوں میں کہتی ہوں اگر ایسی لڑکیاں ہیں جنہیں بالکل آگے پیچھے کوئی نہیں چاہیے تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ یتیم خانوں میں جائیں اور وہاں پر اپنے لیے مرد ڈھونڈیں جن کے آگے کوئی بھی نہیں ہو، نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو۔ لیکن جہاں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بھائی مرد ہر رشتے میں اچھا ہے، اپنے ماں باپ کا ایک بیٹا ہوتا ہے اور بہن بھائیوں کا بھائی ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو ویسا مقام دے گا۔ وقت لگتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وقت جو ہے نا وہ ضرور آتا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا انسان کو کبھی کبھی تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے، یہ نہیں ہے کہ فوراً سے آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے، اور کبھی کبھی بہت اچھی زندگی سے میں نے کچھ رشتے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کہ شروع سے ماں باپ یعنی کہ ساس سسر اتنا لڑکی کو عزت دیتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اسے کسی قسم کا فیل ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے میکے سے زیادہ خوش سسرال میں ہوتی ہے۔ ایسے بھی ریلیشن شپس دیکھے میں نے۔ اور یہ ہے کہ آپ اگر میرا کہ ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر سے محبت کرتے ہیں نا تو الٹیمیٹلی اس کے ہر رشتے سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ اگر ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو آپ کے شوہر سے محبت ہے، اگر اس کے رشتوں سے ہی محبت نہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فیک ریلیشن شپ اپنا رہے ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے دیکھیں کس طرح زندگیاں گزار لی، شاید ہی کبھی ہم نے کبھی سنا تھا یا ہمارے ماں باپ یا ہمارے بڑوں نے کہ کبھی طلاقیں ہو رہی ہیں یا اس طرح لوگ الگ ہو رہے ہیں، کیونکہ اب ہمارے اندر ایک چیز سب سے بڑی کامن ہے کہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔ پھر ہمارا بیک اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بینگ اے پیرنٹس، ماں باپ، وہ بچوں کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو خیر ہے، بھاگنا سکھاتے ہیں، چیزوں کو سہنا نہیں سکھاتے۔ ہاں میں پھر وہی بات کہوں گی کہ ہم کبھی بھی مار پیٹ نہ برداشت کریں کہ آپ اپنی لڑکی کو اس طرح تک اہمیت دے رہے ہیں کہ بھئی وہ مار رہا ہے اور آپ کہیں کہ برداشت کرو، دس از ناٹ گڈ، یہ ہرگز نہ کریں۔ لیکن ہاں جو بیسکلی گھر میں زندگی گزارنے کے تھوڑے کام، تھوڑے چیزیں آپ ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہیل اپ کریں، اور میرے خیال میں میکے سے اگر بیک نہ ملے نا تو لڑکی اسی ایڈجسٹ ہوتی ہے، اسی ماحول میں ایڈجسٹ ہوتی ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ظاہر جاتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایک بالکل مطلب ظاہر جاتے ہیں ہمیں بالکل اچھا سا ٹریٹ کرایا جاتا ہے۔ جب جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم پہ ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں تو یہی ذمہ داریاں جب ہمارے ماں باپ ہم پہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈالتے ہیں کہ بھئی اب برتن تم نے دھونے، لیٹ سپوز اب تم نے کام کرنا ہے، اب تم نے یہ کرنا ہے، اب تم نے وہ کرنا ہے۔ مردوں کی اپنی الگ پرائرٹیز ہوتی ہیں، لیکن لڑکیوں کو جس طرح ماں باپ ٹریٹ کرتے ہیں یا خاص طور پہ ماں ٹریٹ کرتی ہیں تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ آگے آنے والی زندگی میں بہت اچھے سے زندگی کو اپنی گزار سکیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ کبھی مشکل وقت پڑنے پر چیزوں سے بھاگنا سیکھیں۔ لیکن ہاں پھر وہی بات کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہو تو مرد کو بھی بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، ہر جگہ ہر بات ہر وقت کرنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے، اپنے خاندان والوں کی، اپنے گھر کی پرائرٹیز بتائی جاتی ہیں، اہمیت دلائی جاتی ہے، تبھی لڑکی کو اہمیت آتی ہے۔ ادروائز دیکھیں زندگی میں پھر وہی بات کہتی ہوں کہ بہت شارٹ ہے، اور جس طرح سے وقت گزر رہا ہے نا اس کا کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ کب ہماری آنکھ بند ہو جائے اور ہم کب اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ تو کوشش یہ کرتے جائیں کہ اپنی زندگی میں نا خوشیوں کو بہت زیادہ انوالو کریں۔ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی نندوں سے چڑ رہے ہوتے ہیں، دیور دیورانیوں سے چڑ رہے ہوتے ہیں، جیٹھ جٹھانیوں سے چڑ رہے ہوتے ہیں، اور بس یہ ہے کہ بس میں اور میرے بچے اور بس سو کالڈ اپنے ساس سسر سے انفیکٹ چڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یار زندگی کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ بالکل بھی ہر چیز کو نا فار گرانٹڈ لیں، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو بہت زیادہ اچھا اور خوبصورت بنانا ہے تو اللہ پہ توکل کریں اور پروردگار سے ہر طرح کی مدد مانگیں، پروردگار ضرور مدد کرے گا آپ لوگوں کی۔ اور سیکنڈلی یہ کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو وہی بات ہے نا کہ ڈو رسپیکٹ اینڈ گیو رسپیکٹ والا
مرحلہ رہتا ہے تو ہمیشہ ہر چیز اچھی ہوتی ہے. آئی ہوپ آج کا یہ الگ سا اور چھوٹا سا میرا ولاگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہو, اور اگر اچھا لگا ہو تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے بھی ایکسپیرینس شیئر کرنا مجھ سے ضرور ہے آپ لوگوں نے, اور مجھے ضرور بتائیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اور یہاں تک اگر آپ میرے چینل پہ موجود ہیں, پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دا بیل آئیکن. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اور زبردست سے اور بہترین سے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں. آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا کنیکٹڈ. اور یہاں پہ میں نے چھوٹا سا کلپ دوبارہ ایڈ آن کیا ہے کیونکہ میری وائس اوور کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور ویڈیو ختم ہو گئی تھی. دیٹس وائی. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے, پھر ملیں گے ایک اور زبردست سے ٹاپک کے ساتھ. اور آپ لوگوں نے ضرور شیئر کرنا ہے کہ کیسے کیسے ٹاپک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں. تو پھر انشاءاللہ ملیں گے. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹے, پروردگار آپ کی زندگی کو بہت آسان کر دے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, مجھے رکھیے گا اپنے دعاؤں میں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.